میرے برتن کہاں گئے؟ وہ حیرت سے بڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جہاں اس نے آج ہی برتن بنا کر سوکھنے کے لیے رکھے تھے، مگر جب واپس آئی تو یہاں پر کوئی برتن ہی موجود نہیں تھا۔ اس نے سارا کمرہ چھان مارا، مگر اسے کہیں بھی اس کے بنائے ہوئے برتن نہیں ملے، جس پر وہ رونے والی ہی ہوگی کہ اس کی اتنی محنت ضائع چلی گئی اور برتن بھی نہ ملے۔ ابھی اسے ان برتنوں کو بھٹی میں پکانا بھی تھا تاکہ وہ بیچے جانے کے قابل ہو جائے۔ آج سارا دن لگا کر اس نے برتن بنائے تھے تاکہ ان پر اچھے سے محنت کر کے ان برتنوں کو بیچ کر وہ پیسے کما سکے، کیونکہ کل اس نے گھر پر ایک بھی وقت کا کھانا نہیں پکا تھا کہ کھانا پکانے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ 2 دن سے وہ بیمار تھی تو برتن بنا کر بیچ نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے اسے پیسے بھی کہیں سے نہیں ملے تھے اور یوں انہیں کل سے بھوکا رہنا پڑا تھا۔ اور آج جب اس نے برتن بنائے تھے تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکے تھے۔ وہ تھک ہار کر روتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی جب اس کی بوڑھی اور بیمار ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیوں روئی ہو بیٹا شبنم؟ اس کی ماں نے اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے استفسار کیا۔ اماں، میں نے بخار کی حالت میں سارا دن لگا کر ڈھیر سارے برتن بنائے تھے تاکہ ان کو بیچ کر پیسے کما سکوں، جس سے ہمارا پیٹ بھر سکے، مگر ابھی جب میں باہر سے ہاتھ دھو کر کمرے میں آئی تو یہاں ہر ایک بھی برتن موجود نہیں تھا۔ یہاں میرے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں، نہ ہی کوئی آیا، مگر پھر بھی سارے برتن نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا تو اس کی ماں بھی پریشانی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، مگر اسے بھی کہیں برتن نظر نہ آئے تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ دونوں ماں بیٹیاں کل سے بھوکی تھی اور آج جب وہ کچھ طبیعت سنبھلنے پر روٹی روزی کا انتظام کرنے لگی تھی تو اس کے کمانے کا ذریعہ ہی غائب ہو چکا تھا۔ میری بیٹی، تم غم نہ کرو، شاید وہ برتن کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، تب تک میں پیاز کاٹ کر لے آتی ہوں۔ اب تو اسے ہی کھا کر گزارا کرنا ہوگا۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے بے بسی سے کہا تو وہ اپنی ماں کو روتا دیکھ کر چپ کر گئی اور پھر سر ہلا گئی، جس پر اس کی ماں باہر چلی گئی۔ وہ بیٹھی بھٹی والے حصے کی طرف چلی آئی جو اس کے کمرے کے ساتھ والی خالی جگہ پر بنایا گیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے وہاں قدم رکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی اور وہ زور سے چیخی۔ امی! اس نے چیختے ہوئے اپنی ماں کو پکارا تو اس کی ماں اس کی چیخ سن کر ہڑبڑاتی ہوئی ہانپتی کانپتی وہاں آئی، مگر اندر قدم رکھتے ہی اس کی زبان بھی دنگ ہو گئی، کیونکہ ان کے سامنے اس لڑکی کا نام شبنم تھا جس کی عمر اس وقت فقط 18 سال کی تھی۔ شبنم نے بچپن سے اپنے ارد گرد ایک ہی ہستی کو دیکھا تھا اور وہ اس کی ماں تھی جو بچپن سے اس کے ساتھ موجود تھی، اس کی پرچھائی کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ شبنم کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ دکھتا کیسا تھا، اور جب کبھی وہ اپنے باپ کے بارے میں اپنی ماں سے پوچھتی تو آگے سے اس کو ہمیشہ یہی سننے کو ملتا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اپنے باپ کی محبت و شفقت کو محسوس کرنا چاہتا تھا، جو کبھی بھی اسے میسر نہیں رہی تھی۔ شبنم اور اس کی ماں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جس میں 2 کمرے، 1 باتھ روم، 1 کچن اور کھلا سا صحن تھا۔ ان کا گھر سارا کا سارا کچا تھا اور جب بارشیں ہوتی تب گھر میں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ جمع ہو جاتا، جس کی وجہ سے ادھر ادھر جانا بھی ان کے لیے محال ہو جاتا۔ جہاں بارش دوسروں کے لیے رحمت بن کر آتی، وہیں کبھی کبھار بے حد شدید بارش ان کے لیے زحمت بن جاتی، کیونکہ ان کی چھت جو تھی وہ کچی مٹی کے بنے تھے اور جب بارش ہوتی تو ان کے گھر کے چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگتی۔ شبنم بچپن سے اپنی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ ہی ددیال نہ ہی ننیال سے، جس پر شبنم کو بے حد حیرت ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی رشتہ ہر کسی کا ہوتا ہے، پھر ان کا کیوں نہیں تھا؟ مگر اس نے سوالوں کے کبھی کوئی جواب نہیں ملتے۔ شبنم نے بچپن سے اپنی ماں کو کام میں لگے ہوئے ہی دیکھا تھا، پھر چاہے وہ گھر کے کام ہو یا باہر کے کام۔ شبنم کو اس کی ماں سلمہ نے تن تنہا پالا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جہاں سے ملنے والی رقم سے
وہ اپنا اور شبنم کا پیٹ پالتی تھی۔ سلمیٰ کو اس کی مالکن کے گھر سے بچا ہوا کھانا اور پرانے کپڑے بھی مل جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پیسوں کی کافی بچت ہو جاتی۔ شبنم 5 سال کی ہوئی تھی تو اس نے یعنی اس کی والدہ سلمیٰ نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور یوں وہ شبنم کی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ پہلے وہ شبنم کو اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتی تھی جہاں بھی وہ کام کرتی، کیونکہ اس کا کوئی اپنا اس کے پاس نہیں تھا جس کے پاس وہ شبنم کو چھوڑ دیتی، اور وہ اس کے پیچھے شبنم کو حفاظت سے رکھتا۔ تبھی وہ شبنم کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی، لیکن اب جب وہ اسکول جانے لگی تو شبنم سارا دن اسکول میں رہتی اور اس کی ماں سلمیٰ اپنے کام پر۔ ان کی زندگی حسرتوں کے بیچ میں ہی گزر گئی تھی۔ شبنم بچی تھی، اسے کھلونے چاہیے ہوتے تھے، تبھی سلمیٰ اپنے لیے چیزیں لینے کی بجائے زیادہ تر تنخواہ شبنم کے اوپر ہی خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ان کی زندگی یوں ہی کشمکش میں گزرتی جا رہی تھی، جب کرتے کرتے شبنم 15 سال کی ہو گئی۔ اس نے میٹرک کے پیپرز دے دیے تھے، مگر پھر ان پر ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹا اور سلمیٰ کو فالج کا اٹیک ہوا اور اس کا دایاں بازو ہاتھ سمیت مفلوج ہو گیا۔ اس کا باقی سارا جسم بالکل ٹھیک تھا، مگر اب اس کا دایاں بازو بالکل بھی کام نہیں کرتا تھا، جس سے یہ مسئلہ بنا کہ اب سلمیٰ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اب پیسے کما سکتی تھی۔ جتنی بھی بچت اب تک اس نے اکٹھا کر کے رکھی تھی وہ ساری سلمیٰ کے علاج پر ہی خرچ ہو گئی تھی، اور یوں ان کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا جو ان کی مدد کرتا، اور ان کے ہمسائے بھی انہی کی طرح غریب طبقے کے نظر آتے تھے، اور وہ حقیقت میں غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن سے وہ مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ تبھی شبنم نے پڑھائی کو خیر آباد کہنے کا سوچا، اور پھر وہ ایک کمہار کی دکان پر بیٹھ کر اس کی بیوی سے مٹی کے برتن بنانا سیکھنے لگی۔ اسے یہ کام سیکھنے میں 1.5 سال کا وقت لگا تھا۔ کمہار کی بیوی اسے ایک دن کی اتنی اجرت دے دیا کرتی تھی کہ ان کے گھر کا کھانا بن جایا کرتا تھا۔ چونکہ وہ 2 ہی لوگ تھے، 2 وقت کے کھانے پر زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے تھے۔ شبنم اب مٹی کے برتن بنانے میں طاق ہونے لگی تھی، اور اس نے گھر میں ہی مٹی کے برتن بنا کر بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، جس سے اسے اچھی رقم حاصل ہو جاتی، جس سے وہ نہ صرف اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتی بلکہ باقی ضروریات بھی پوری کر پاتی۔ اس کے اور بہن بھائی تو تھے نہیں جن پر اسے خرچ کرنا پڑتا۔ تبھی وہ اب مطمئن ہو کر گھر میں ہی بھٹی بنانے کا انتظام کرنے لگی، اور اس میں اس کی ماں سلمیٰ اپنے بائیں سے ہی جتنی بھی کام ہو سکے کرتی تھی۔ شبنم ساری زندگی نہ صرف سہولتوں کو ترستی رہی بلکہ اپنے رشتوں کو بھی ترستی تھی جو اسے میسر نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اپنی ماں سلمیٰ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں تھا، اس نے پوچھا تھا اور بہت بار پوچھا تھا، لیکن ہر بار اسے اپنی ماں سے ڈانٹ پڑتی تھی، ڈانٹ ہی سننے کو ملتی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اسے اتنی سمجھ نہیں تھی، مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اسے یہ بات اب بہت زیادہ معنی رکھنے لگی تھی کہ اس کی ماں کو اس کے باپ سے نفرت تھی، اور صرف اس کے باپ سے ہی نہیں بلکہ اس کی ماں سلمیٰ کو اپنے مائکے اور سسرال والوں دونوں سے ہی نفرت ہو چکی تھی، یا شاید وہ شبنم کے علاوہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں کرتی تھی۔ شبنم کو یہ بات کھٹکنے لگی اور وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔